کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ پسرور چھاونی کا انہوں نے دورہ کیا، آرمی چیف ان کے ساتھ موجود تھے، ایئر چیف بھی ان کے ساتھ تھے، وزیر دفاع ان کے ساتھ تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور انہوں نے افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں اور جوان ہیں ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، لیڈرشپ کو سراہا۔ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ یقیناً یہ سپاہ سالار اور مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ کسی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ان کے عزم میں ولول میں جھول نہیں دیکھی۔ 24 کروڑ عوام کا نہ صرف آپ نے سر فخر سے بلند کیا ہے، بلکہ دنیا میں ہمارے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 6 اور 7 مئی کو دشمن نے انگیج کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی سرحد کے اس پار سے وہاں سے میزائل فائر کیے تھے، تو ان میں سے 1-2 جو گولے ہیں وہ جا کے لگے تھے ہمارے نیلم جہلم پروجیکٹ کو، اور اس کے بعد گو کہ اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن وزیر اعظم نے اس پر بھی کیا نریندر مودی کو جواب دیا، وہ ذرا سنیے۔ مسٹر مودی، اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، دوبارہ کوئی پلان کرو گے تو ہمیں تیار پاؤ گے، اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ہمارے نیلم جیلم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، وہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، مگر باخدا اگر آپ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے تو ہم تمہارے بغلیار اور سارے ڈیم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ جی، اور ہم تمام چیزوں پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو ہندوتوا نظریہ ہے یہ ملک کو اور خاص طور پر اس خطے کو اور نریندر مودی کے لیے یہ ایک سوئسائڈل چیز ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، نہ صرف یہ کہ خطے کے لیے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ وزیر اعظم صاحب نے فرمائی، وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ 1971 کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے بھارت سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک بیان ہے جی، جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے دیا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ تھینک یو سو مچ اختیار صاحب فار یور ٹائم سر۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں یہ معاملات چل رہے تھے اس کے اندر پورے قوم کو انہوں نے باخبر بھی رکھا اور اپنے تجزیوں سے وہ بتاتے بھی رہے کہ ہماری حربی صلاحیتیں کیا ہیں۔ تو اختیار صاحب، سٹارٹنگ فرام یو سر، یہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی، خاص طور پر یہ جو 1971 کا ایک حوالہ دے کے وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ ہم نے بدلہ لے لیا، کتنا سمبولک اس کی ویلیو اس بیان کی کتنی ہے؟ تھینک یو ویری مچ اشفاق بھائی۔ دیکھیں، میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لفظوں کا استعمال بہت اچھا جانتے ہیں، اور انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے انڈیا کو جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم نے تمہارا جو فیض کا بڑا اچھا شعر ہے کہ صف دشمن کو خبر کرو میرے چار اگر کو نوید ہو، کہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا، کرو کج جبی سے کفن کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے اپنا میسج دے دیا ہے کہ وہ پاکستان جب کبھی آپ سمجھتے تھے کہ یا شاید یہ کمزور ہے یا اس کے پاس وہ دفاعی صلاحیتیں نہیں ہیں یا یہ لڑ نہیں سکتا یا یہ ہماری جو قوت ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو میرے خیال میں صرف مودی کو نہیں بلکہ پاکستان کا ہر دشمن جو اس دنیا کے نقشے پر کہیں بھی رہتا ہے اس کو بھی یہ میسج پہنچ چکا ہے کہ پاکستان الحمدللہ اب ایک وہ قوت بن چکا ہے کہ جو اس پہ حملے کی سوچے گا تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور پھر اس کو بھاگ کے جانا پڑے گا اور ٹرمپ کے گھٹنے پکڑ کے اس کے پیر پکڑ کے بولنا پڑے گا کہ مختاریا گل ود گئی، ہوں تسی سنبھال لو، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو بات ساری یہی ہے کہ ان کا تو یہ ہوتا کہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے کہ یہ بہار کا الیکشن بھی جیت جائے گا اور پاکستان کو یہ ڈیفینسو پوزیشن پہ لے جا کے اور اس کو انگیج کر لے گا۔ جیسے آپ نے بولا اپنے انٹرو میں کہ 6 اور 7 مئی کو جب اس نے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی، ہمارا پولیٹیکل سٹانس بڑا ویلڈ رہا ہے، بڑا مضبوط، بڑا سٹرونگ رہا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ پہلگام میں پاکستان انوالو ہے تو آ جاؤ، اس کی ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یا ٹیم بناتے ہیں دوسرے غیر جانبدار ملکوں پر مشتمل، لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون ہے، اس میں تو تمہارا اپنا خون آلود ایجنڈا شامل ہے، تم تو پاکستان پہ ویسے تہمت لگا رہے ہو، لیکن اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوا
ہم نے ڈپلومیٹیکلی وہ لڑائی ہم نے جیت چکے ہیں، بارڈر پر وہ لڑائی ہم جیت چکے ہیں، فضاؤں میں وہ لڑائی ہم جیت چکے ہیں، الحمدللہ یونٹی کے لحاظ سے وہ لڑائی ہم اس ملک کے اندر جیت چکے ہیں، اور مودی وہ تمام محاذ ہار چکا ہے. بالکل ایسے. اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ کوئی حماقت نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر وہی بات جو میں نے آپ کے شو میں کی تھی کہ دنیا کا وہ نہیں کرتا جو سین ہو. 2019 میں جو سبق سیکھا تھا اس کے بعد اگر نہ کرنی ہوتی تو ابھی بھی نہ کرتے، کیونکہ شرم ان کو آج جانی چاہیے تھی. 6-7 مئی کو جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا، رافیل جب گر گئے تھے اس وقت بھی ان کو آ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی.